بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 7 ربیع الاول پہلے پیر کے دن کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو فقیروں کو بادشاہ بنانے والا وظیفہ ہے، جو تنگ دستی، غربت، پریشانی کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا جاتا ہے نا، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، بیماریوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو شخص کہتا ہے کہ میری حاجات پوری نہیں ہوتی، میری مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو دن رات محنت کرتا ہوں پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، کوئی بھی کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو وہ آج 7 ربیع الاول پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لے۔ دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے آج، لیکن اس کا فائدہ آپ کو سارا سال ہوگا۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان سے ہاتھ جوڑ کر میری گزارش کہ خدارا اس موقع کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا، کیونکہ پھر یہ موقع سال بعد ملنا ہے۔ اگر آپ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں نا، من پسند نوکری، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آج کسی صورت یہ وظیفہ مت چھوڑنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ جسے اللہ سے مانگنے کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ آج جو بندہ ربیع الاول کی 7 تاریخ پیر کے دن اس وظیفے کو پڑھ لے گا نا، وہ اللہ کے حکم سے لاکھوں نہیں کروڑوں کا مالک بن جائے گا۔ آج جو خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ آج 7 ربیع الاول پیر کے دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا، کیونکہ 7 ربیع الاول پیر کے دن جس شخص نے یہ وظیفہ پڑھا، اللہ نے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ کہ جب ربیع الاول پیر کے دن کوئی بھی شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے نا، اللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں مقروض ہوں، قرض سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر سے غربت، تنگ دستی کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی، جعلی پیروں فقیروں سے دم کرا لیا، بے شمار ٹوٹکے کر لیے، دن رات محنت کر لی، لیکن غربت ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج ربیع الاول پیر کے دن کا یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے، ایسا طاقتور عمل ہے، جسے پڑھنے کے بعد آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے نا، فرشتے اس کو رزق دے جاتے ہیں۔ فرشتے زمین پر آتے ہی آپ کی حاجات کو پورا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بندہ اذان سن کر مسجد کی طرف جاتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے تیرے ہر قدم پہ 10 نیکیاں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، آپ کا بند کاروبار چل پڑے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میرا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، دکان پہ گاہک تک نہیں آتے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر نا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کے سب بند تالوں کو کھول کے رکھ دے گا، آپ کے گھر کے حالات کو بدل کے رکھ دے گا۔ ایسے اسباب سے دولت آئے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، جب آپ کے ملک میں 7 ربیع الاول پیر کا دن آ جائے نا، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، آپ نے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، جو اللہ والوں کا بتایا ہوا بڑا ہی مجرب اور دولت کو کھینچ کے لانے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس عمل کو ایک بار میرے کہنے پہ ضرور پڑھنا ہے۔ اگر آپ آج کے دن بے شمار وظائف پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن آج آپ نے یہ وظیفہ میرے کہنے پہ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ جو شخص اپنے تمام مسائل سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے نا، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔
یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا نا، اس موقع کو لاپرواہی سے دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کے گزار دیا، تو پورا سال مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ پچھتاوا بہت بری چیز ہے۔ یہ موقع ایک بار مل رہا ہے نا، آج اس وظیفے کو پڑھ لو۔ تو پیارے بھائیو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 7 ربیع الاول پہلے پیر کے دن صبح سے لے کے شام تک پورا دن، پوری رات، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، باوضو مصلی پہ بیٹھ کر یا چلتے پھرتے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہوتی ہے۔ آپ بھی کسی نہ کسی حاجت کے لیے، پریشانی کے لیے وظیفہ پڑھنے بیٹھے ہیں نا، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، تنگ دستی کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، جسے جو چاہیے اپنے الفاظ میں یہ کہے کہ یا اللہ میں فلاں مقصد میں کامیابی چاہتا ہوں، بیماری سے شفا چاہتا ہوں، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہوں، گاڑی چاہتا ہوں، دولت چاہتا ہوں، شہرت چاہتا ہوں۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے نا، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، لیکن اس سے پہلے آج ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ اور پیر کے دن کے حوالے سے خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری زندگیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ میرے مولا، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما اور ان کے دکھ درد کو دور فرما دے۔ میرے مولا، جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں ان کے نصیب کھول دے اور نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں رزق کی ایسی برکت نازل فرما کہ کبھی کمی نہ ہو۔ میرے مولا، ہماری جیبوں کو دولت سے اور دلوں کو سکون سے بھر دے۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں اور نوکریوں میں ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ میرے مولا، ہمارے قرضے آسانی سے ادا ہو جائیں اور ہمیں حلال رزق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھروں کو خوشیوں اور رحمتوں سے آباد فرما۔ میرے مولا، ہمیں دنیا میں عزت، آخرت میں نجات اور اپنی رضا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں اپنی محبت سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ اب دوستو، آپ نے اس ویڈیو کو نا صرف ایک بار مکمل شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے اور بتائے گئے طریقے سے عمل کرنا ہے۔ توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو نا، مانگ لینا۔ آج جو بے اولاد ہیں
اولاد کے لیے پڑھیں، بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھیں، مقدر سمجھ جائے گا، تقدیر کے سب بند تالے کھل جائیں گے، نصیب کھل جائے گا۔ خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے والا مصلی چھوڑنے سے پہلے کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھے گا انشاءاللہ۔ ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا انشاءاللہ۔ ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ اور پیر کی جو خصوصی دعا کی جا رہی ہے نا، اس دعا کے اندر انشاءاللہ آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، کیونکہ اس دعا میں لاکھوں لوگ شامل ہوں گے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور آپ کی، میری، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتیں اور مرادیں پوری ہو جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو ایک بار لائک ضرور کرنا ہے اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کرنا ہے، کیونکہ جس طرح آپ مجبور ہیں نا، بے بس ہیں، اسی طرح پوری امت پریشان ہے۔ آپ کے صرف ایک شیئر کرنے سے یہ وظیفہ اگر کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا تک چلا جائے گا نا، تو اللہ آپ کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں بھی بہتری کے فیصلے فرمائے گا۔ میں نے اپنا حق ادا کیا، اب آپ نے بھی اس وظیفے کو شیئر کر کے جتنا ہو سکے پھیلانا ہے اور 7 ربیع الاول پیر کے اس خاص وظیفے میں اپنا حصہ بھی ادا کرنا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسی لیے ہم آپ سے محبت بھرے دل کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں آپ کو ایسے خاص اور طاقتور وظائف ملیں گے جو انشاءاللہ آپ کی زندگی کو خوشیوں اور کامیابیوں سے بھر دیں گے۔ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، رزق میں کشادگی ہوگی اور مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گی۔ لیکن شرط صرف یہ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں تاکہ آپ کو ہر دن نیا اور مؤثر وظیفہ ملتا رہے۔ یاد رکھیں، وظائف تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں، مگر اپنے دل کا خزانہ اور سینے کا راز ہر کوئی نہیں بانٹتا۔ ہم آپ کے ساتھ وہی راز شیئر کرتے ہیں جو انشاءاللہ آپ کی قسمت کے دروازے کھول دیں گے۔ تو آج اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور صرف خود ہی فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے وہ آسانیاں پیدا کرے گا جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اب توجہ کیجیے گا، عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج 7 ربیع الاول پہلے پیر کے دن آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ صحابہ کرام، پیغمبر، رسولوں کا، ولیوں کا اور اللہ والوں کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے یا اللہ سے کسی حاجت کے لیے التجا کرتے نا، تو ہمیشہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے تھے۔ آپ نے بھی سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی آپ کی، میری، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سمجھتا ہے نا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، جو سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے تو ایک بار سچی توبہ کر، اگر تیرے گناہ سمندر میں موجود جہاز کے برابر ہے نا، مٹی کے ذروں کے برابر ہیں، تو میں تیری ایک سچی توبہ پر تیرے تمام کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص سمجھتا ہے کہ میری کسی گناہ کی پکڑ کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہے، آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کے رب کریم سے سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ آپ کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی، آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور اگر آپ کے پاس وقت ہے نا تو پھر آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، نہیں تو صرف 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اب آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی ہے۔ آپ کی سچی توبہ قبول ہو گئی، اب رب راضی ہے، آپ نے رب کو منا لیا ہے، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ وہ صفاتی نام ہیں
یا باسطو یا فتاحو، یا باسطو یا فتاحو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا اللہ پاک کی ذات قبول فرمائے گی۔ یہ 7 ربیع الاول پہلے پیر کے دن کا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے، اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے اللہ فوری پوری کرتا ہے۔ آپ نے یا باسطو یا فتاحو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا باسطو یا فتاحو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے 71 بار پڑھنا ہے، یعنی 71 ٹائم پڑھنا ہے۔ جو شخص 71 بار یا باسطو یا فتاحو پڑھتے دوران اللہ سے جو بھی مانگ لیتا ہے نا، اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ آج اللہ سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو بھی قبول فرمائے گا، ہر حاجت کو بھی پورا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر 71 بار یا باسطو یا فتاحو کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت عرش الہی پہ بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے، رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے کو رب پسند فرماتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے کہ جسے صرف ایک بار پڑھنے سے نا قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو پھر ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے، یہ تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں تو اللہ ایک کے بدلے 70 گنا زیادہ دے رہا ہے۔ تو ذرا سوچیں آج آپ کو سورہ اخلاص پڑھنے کا کتنا ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے، یعنی 33 ٹائم 33 بار۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسا نہیں۔ سورہ اخلاص کو صرف 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ بے اولاد ہیں انشاءاللہ نرینہ اولاد ملے گی، بے اولادی کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہشمند ہے تو آج 7 ربیع الاول پہلے پیر کے دن 33 بار سورہ اخلاص پڑھ کے رب کریم سے مانگے، اپنی اوقات نہیں رب کی عظمت کے مطابق مانگو، اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ جو کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، جو کہتا ہے کہ آج تک کسی وظیفے سے فائدہ نہ ہوا، جو شخص کہتا ہے کہ میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، آج ایک بار یہ 3 اعمال میرے کہنے پہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ اگر کھلی آنکھوں سے معجزات نظر نہ آئے تو پھر کہنا بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، بہت سے بھائی بھی ایسے ہیں جنہیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ آج میں نے آپ کو پورا وظیفہ بھی بتایا ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ کو راضی کرنا بھی بتایا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 71 بار یا باسطو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج 7 ربیع الاول کے پہلے پیر کے دن یہ عمل پڑھنے کے بعد آپ آنکھوں میں آنسو لے کر مانگیں، ضد کر کے مانگیں۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو وہ ملے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، ہر چیز مل جائے گی۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے
کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔